نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات چیت کے سلسلے کی۔ آیت 39 to 41 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایمان فروز دعائیں بیان کی جا رہی ہیں۔ آئیے ہم بھی انہیں توجہ سے سن کر آمین کہہ کے اپنے اور اپنے پیاروں کے نام کروا لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام جیسے بیٹے عطا فرمائے۔ بے شک میرا رب بڑا دعائیں سننے والا ہے۔ یا رب مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دیجیے اور میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ پیدا فرمائیے جو نماز قائم کریں۔ اے ہمارے پروردگار اور میری دعا قبول فرما لیجیے۔ اے ہمارے پروردگار جس دن حساب قائم ہوگا اس دن میری بھی مغفرت فرمائیے، میرے والدین کی بھی اور ان سب کی بھی جو ایمان رکھتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ آیت 42 to 45 میں جانیں گے کہ روز قیامت نافرمانوں کا کیا حال ہوگا، اور یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل ہے۔ وہ تو ان لوگوں کو اس دن تک کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ وہ سروں کو اوپر اٹھائے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں جھپکنے کو واپس نہیں آئیں گی، ان کے دل بدحواسی میں اڑے جا رہے ہوں گے۔ اور اے پیغمبر تم لوگوں کو اس دن سے خبردار کرو جب عذاب ان پر آن پڑے گا، تو اس وقت یہ ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں تھوڑی سی مدت کے لیے اور مہلت دے دیجیے تاکہ ہم آپ کی دعوت قبول کر لیں اور پیغمبروں کی پیروی کریں۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ ارے کیا تم لوگوں نے قسمیں کھا کھا کر پہلے یہ نہیں کہا تھا کہ تم پر کوئی زوال نہیں آ سکتا، اور تم ان لوگوں کی بستیوں میں رہ چکے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اور یہ بات کھل کر تمہارے سامنے آ چکی تھی کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اور ہم نے تمہیں مثالیں بھی دی تھی۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ ہمیں ایسے نقصان اٹھانے والے لوگوں میں شامل نہ فرمانا۔ آیت 46 to 47 میں اللہ کے رسولوں کی استقامت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ لوگ اپنی ساری چالیں چل چکے تھے اور ان کی ساری چالوں کا توڑ اللہ کے پاس تھا، چاہے ان کی چالیں ایسی کیوں نہ ہوں جن سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں۔ لہٰذا اللہ کے بارے میں ہرگز یہ خیال بھی دل میں نہ لانا کہ اس نے اپنے پیغمبروں سے جو وعدہ کر رکھا ہے اس کی خلاف ورزی کرے گا۔ یقین رکھو کہ اللہ اپنے اقتدار میں سب پر غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے، بے شک یا رب العالمین۔ آیت 48 to 41 میں ہم جانیں گے کہ کیا قیامت کے دن یہی زمین و آسمان ہوں گے۔ اس دن یہ زمین ایک دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل جائیں گے، اور سب کے سب خدائے واحد و قہار کے سامنے پیش ہوں گے۔ اور اس دن تم مجرموں کو اس حالت میں دیکھو گے کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے قمیض تارکول کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پر چھائی ہوئی ہوگی، تاکہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے۔ یقیناً اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ آیت 52 میں ہم سب کے لیے ایک بہت کلیئر پیغام اور نصیحت کی جا رہی ہے۔ یہ تمام لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے اور اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ انہیں اس کے ذریعے خبردار کیا جائے، اور تاکہ وہ جان لیں کہ معبود برحق بس ایک ہی ہے، اور تاکہ سمجھ رکھنے والے نصیحت حاصل کر لیں۔ سبحان اللہ۔ بے شک قرآن پاک تا قیامت آنے والے لوگوں کے لیے بھی ضابطِ حیات ہے۔ یہاں ہماری سورہ ابراہیم کمپلیٹ ہوئی۔ آئیے مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کتاب قرآن پاک میں سے ہماری زبانی جو پڑھتی ہیں اس میں ہمیں تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک ہم زندہ رہیں اس کے مطابق عمل کریں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔
انشاءاللہ ملیں گے سورہ ہجر کی آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔